اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ ہالی ووڈ کی بات کرتے ہیں. آپ اگر کاپی رائٹ کی بات کرتے ہیں آپ ہالی ووڈ کی بات کرتے ہیں نا, زیادہ تر آپ ہالی ووڈ کی بات کریں گے نا. یہ آتی ہے اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کی کاپی رائٹ لائسنس لاز میں. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں ان کا لائسنسی بنا اور میں 9 سال اور 360 دن تک کا لائسنسی تھا اور انہوں نے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا تو مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں ملے گا جب تک 10 سال پورے نہیں ہوتے. حالانکہ یورپ کی لائسنسنگ میں اگر آپ کو 2 مہینے کے لیے بھی لائسنسی بنایا اور ٹرمینیٹ کیا ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو ہم وسائل لگائیں کاپی رائٹ کو بڑھانے کے لیے, اور ایک طرف سے اگر کچھ ہو گیا تو ہم کو کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ملے کہ لاس پر لاس کھائیں. تو یہ بڑا انورکیبل فارمولا. یو ایس گورنمنٹ کو اور کاپی رائٹ والوں کو بتایا جائے کہ آپ کمپرومائز تھوڑا بہت. لیکن یہ انٹرنیشنل لائسنسز کی بات کریں. اگر ہم ڈومیسٹک آ جائیں, ہمارے اپنے میوزیشینز بیچارے روتے رہتے ہیں, ہمارے اپنے ٹی وی والے جو اب تو پرائیویٹ پروڈکشن میں اتنا میڈیا بن رہا ہے وہ اتنے روتے رہتے ہیں کہ جی وی جسٹ کانٹ ارن. گانے والے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمارا گانا انگلینڈ میں بجتا ہے, ہمیں پیسہ ملتا ہے, پاکستان میں ہمیں کچھ دیتے ہیں. تو ان کو بھی تو ریوارڈ چاہیے, محنت ہے نا. اٹس انفارچونیٹ کہ ہمارے بڑے بڑے فنکار جو ہیں, پرسوں میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا, بڑے عظیم ہمارے گانے والے ہیں, ان کا پروگرام اشتہار کی طرح تھا کہ سرکار اگر مجھے 5,000 روپے 10,000 روپے کا وظیفہ باندھے گی تو اسے کیا جائے گا. اور وہ ضعیف عمر میں آ گئے. تو وہ ساری زندگی کچھ بیچارے کما ہی نہیں پاتے, وہ 50 روپے 100 روپے 200 روپے 1000 روپے بھی جی رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں, اس کے فن سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں, تو اس کو خدا کے واسطے کوئی ریوارڈ بھی تو دیجیے کہ وہ بڑھاپے میں بھیک نہ مانگ رہا ہوں. تو ہم لوکلی بھی تو زیادتی کرتے ہیں. دیکھیں فیصل, بات یہ ہے ہمارے ذہن میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کا جب بھی نام آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ویسٹرن کنٹری کی کوئی چیز ہے اور یہ ایسے ہے جو ہم پہ مسلط ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا قیامت آ رہی ہے. یار یہ ویسٹرن کنٹری کی چیز نہیں ہے. میں باہر سب میں بھول جاتا ہوں, میں انڈین موویز وغیرہ سب بھول جاتا ہوں. دیکھیں میں آج ایک فارما مینوفیکچرر ہوں, میری ڈرگز میری میڈیسینز کاپی ہو رہی ہیں, اسی جگہ کاپی ہو رہی ہیں اور ایسی جگہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں بھی ہو رہی ہے مطلب. اور ایسی جگہ آپ یقین کریں, ایک انویسٹیگیشن ہم نے کی کہ پشاور سے ہم افغانستان تک پیچھے گئے, پتہ چلا کہ ایک فیکٹری کھلی ہوئی ہے, وہ اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ جو ہے وہ گایوں کا پاڑا واڑا ہے اور اس کے اندر میڈیسن بن رہی ہے اور بالکل ڈٹو میڈیسن بن رہی ہے, وہ پورے پاکستان میں سپلائی. اور ایون کہ آپ بارڈر کراس کر رہے ہیں, آپ اور چیزوں کے لے کے چائے کے لیے لے لیں, آپ چائے ہمارے اپنے برانڈ, ہمارے لوکل برانڈ بہت ہم نے کمپیٹ کیا, ملٹی نیشنلز کا نہیں ہے, یہ ہماری اپنی پرابلم ہے. آپ ہمارے اپنے ابن صفی لے لیں, آپ سب چھوڑیں. ہم مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم بڑے چھوٹے ہوتے تھے, ابن صفی کی جاسوسی ڈائریز, عمران سیریز وغیرہ پڑھتے تھے, اور اسی زمانے میں ہم کو دیکھتے کہ ابن صفی اور ابن صفی کی این صفی, اس قسم کی چیزیں. وہ بیچارے ان کے کیا ان کی کاپی نہیں ہوئی اور کیا ملا ان کو, کیا اگر وہ کاپی رائٹ کا ان کو حق ملتا تو ان کی جنریشنز. اور ہیری پوٹر کیا تھی اور کیا بن گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یار. یہ تو ہمیں بھائی یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں جو ہم لوگوں میں جینز میں شاید میں بعض دفعہ سوچتا ہوں شاید جینیٹک پرابلم ہے اس ہم لوگوں میں, نہیں بنتے. میں تو طارق صاحب آئی وڈ پرابلی ورک وتھ جو ماسز ہیں, کہ اگر ایک فنکار, اور صرف ہم اس کی بات نہیں, سافٹ ویئر ہے جی ہمارے پاکستان میں کوئی سافٹ ویئر بنا, ہم جب خریدتے ہیں ہم جانتے ہیں اپنی کاہلی میں کہ یہ دکان سے ہم جعلی خرید رہے ہیں, ہم اصلی بھی خرید سکتے ہیں اور تقریباً اتنے پیسے کے خرید سکتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اویئر ہو جائیں کہ جو میں خرید رہا ہوں وہ جو بنانے والا ہے وہ اگلی نہیں بنا سکے گا, نقصان میرا ہی ہے, مجھے بہتر چیز ملے گی ہی نہیں. فیصل صاحب میں آپ کو تھوڑا میرا تجربہ کا, میں اس پہ اگر اس کے پیچھے جاؤں, جب مارکیٹ میں کاپی رائٹ کی بات کر رہا ہوں, وی ایچ ایس سے آپٹیکل ڈسک میں کنورٹ ہو رہی تھی, تو میں دیکھ رہا تھا کہ کاپی رائٹ ایکسپرٹس یا اینٹی پائریسی یا انٹلیکچوئل پراپرٹی ہر وقت آگے رہتے ہیں. اگر ہمیں اسے سالو کرنا ہے, اور یہ میری تجویز ہے, دیکھیے ٹیکنالوجی کنورجنس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, میڈیا کی ٹیکنالوجی کنورجنس آ رہا ہے. پاکستان کی سٹرکچر میں, ریگولیٹری سٹرکچر میں ہر وقت کہہ رہا تھا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے, کیونکہ اب آئی پی ٹی وی کا زمانہ آ رہا ہے, اور جو پیمرا کا رول ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, ان کی بھی کنورجنس ریگولیٹری طور پہ اگر ہو, کیونکہ کانٹینٹ تو میڈیا سے آئے گا نا,